السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا آخری ٹھکانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 63 سال کی عمر کے بعد ہجرت کے 11ویں سال، جب 11واں سال شروع ہو چکا تھا، محرم، صفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن چاشت کے وقت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وفات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ تھا کہ اب مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہوگا، کیونکہ تقریباً 10 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں کو سنبھالے ہوئے تھے، ملک چلا رہے تھے، حکومت کر رہے تھے، نظام سنبھالے ہوئے تھے، اور اسلام کے جتنے قوانین، حدود، قصاص وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزوں کو آپ نافذ کر رہے تھے۔ اس طرح سے آپ نے باقاعدہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی انسان کو حکومت مل جائے تو حکومت کیسے کرنی چاہیے، وہ آپ نے ایک نمونہ پیش کر دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب یہ مسئلہ کھڑا تھا کہ اب اس طرح کا نظام کون سنبھالے گا، آپ کے بعد کون سب سے زیادہ لائق اور فائق ہے، اس مقام و مرتبے کے قابل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن چاشت کے وقت میں انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کی تدفین سے پہلے جب آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی اور آپ کے اوپر ایک یمنی چادر ڈال دی گئی تھی، ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروازہ بند کر لیا تھا۔ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ثقیف بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ ثقیف بنی ساعدہ ایک بنو ساعدہ کا ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے۔ اگر آج کے نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو امام صاحب کے دائیں جانب پیچھے کی سمت میں جہاں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، شاید ابھی بھی بنی ہو، کیونکہ ہم نے کئی سال پہلے یہ چیزیں دیکھی تھی، 2006 تک ہم نے اس کو دیکھا تھا، 2006 کے بعد سے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر لوگ ڈبے لے جا کر زمزم بھرا کرتے تھے، وہاں سے زمزم باقاعدہ لوگوں کو ملتا تھا، لوگ ڈبے وغیرہ لے جاتے اور وہاں سے بھر کر لے جاتے۔ تو اس طرح سے وہ جو جگہ ہے امام صاحب کے دائیں طرف پیچھے کی سمت میں، اور وہاں ایک ملک عبداللہ کے نام پر کوئی بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، اسی سمت میں ایک جگہ تھی جس کو ثقیف بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر انصار صحابہ جمع ہوئے۔ اس کے بعد مہاجرین میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بعض صحابہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور آپس میں یہ مشورہ ہوتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، اب مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہونا چاہیے؟ قبل اس کے کہ آپ کی تدفین ہو کسی کو حاکم بنا دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح سے انصار اور مہاجرین صحابہ نے بالاتفاق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ ثقیف بنی سعدہ میں ایک چھوٹی سی جماعت تھی، چند صحابہ تھے جو ذمہ دار صحابہ تھے، وہ ذمہ دار صحابہ نے مل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ پیر کے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے چاشت کے وقت میں، اسی دن آخری وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ جب دوسرا دن آتا ہے منگل کا دن، منگل کے دن صبح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرتے ہیں اور وہاں تمام صحابہ سے عمومی بیعت لیتے ہیں، اور اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اب یہاں سے نظام ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اب لوگوں کو سنبھالنا، فیصلہ کرنا یہ آسان ہو گیا تھا۔ تو اب اسی دن منگل کے دن جب شام کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کا دن مکمل رکھا گیا، اسی طرح سے منگل کا دن بھی آپ کو آپ کے گھر میں رکھا گیا۔ ابھی تک غسل، تکفین اور تجہیز وغیرہ سب باقی تھی۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بیٹے فضل اور قسم، اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، یہ افراد آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں منگل کے دن شام میں۔ اب جو سورج غروب ہونے والا ہے منگل کو، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات کو بدھ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ لیلۃ الاربعاء کو پیش آیا، بدھ کی رات پیش آیا۔ تو بدھ کی رات سے بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پیر کا دن ختم ہوا، منگل کا دن ختم ہوا، بدھ کا دن شروع ہوا اور پھر یہ رات میں تدفین ہوئی۔ تو اس رات کو بدھ کی رات نہیں کہیں گے، اب یہ جمعرات کی رات ہوتی ہے۔ منگل کا جو دن تھا، اس دن مغرب کے نماز کے بعد، مغرب کے بعد جو وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدھ کی رات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آپ کے غسل کا معاملہ شروع ہوا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے جسم اطہر کو اس طرح سے پلٹ رہے تھے تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، صاف کر رہے تھے، اور جو اسامہ بن زید ہیں اور اسی طرح سے شقران جو نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا معاملہ مکمل ہوا۔ آپ کو غسل دیتے وقت میں آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں اسی طرح سے اوپر سے غسل دیا گیا، آپ کے کپڑے اتارے نہیں گئے، اور بعد میں اسی طرح سے تدفین بھی عمل میں آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو تقریباً یمنی 3 چادروں میں آپ کو لپٹا گیا، یمنی 3 چادروں میں آپ کو لپٹ دیا گیا، اور اسی میں جس طرح سے چادروں کو گول لپیٹا جاتا ہے، اس میں کرتا اور جو پگڑی امامہ ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں نہیں تھیں، صرف 3 چادریں تھیں۔ 3 چادروں کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا۔ بعد میں
تدفین کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ آخر آپ کی تدفین کہاں عمل میں لائی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ منبر کے قریب میں، بعض لوگوں نے کہا کہ بقیع میں، الگ الگ رائے وہاں پر آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب خلیفہ بھی بن چکے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، کہ جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں کہا تھا کہ نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نبی کا یہ فرمان سنایا تو جو الگ الگ مشورے دے رہے تھے سب خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی کا فرمان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے بھی ایسے جب مسائل پیدا ہوتے تھے تو کبھی قرآن کی آیت یا نبی کا کوئی فرمان آ جاتا تھا سامنے تو فوراً وہ خاموش ہو جاتے تھے اور اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں پر انہیں دفن کیا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو فوراً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودا کرتے تھے، انہیں بلایا گیا اور جس جگہ پر آپ کا وہ بستر بچھا ہوا تھا، جہاں آپ وفات کے وقت میں لیٹے ہوئے تھے، وہ بستر ہٹایا گیا اور اسی جگہ پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ اور یہ قبر میں دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک شق یعنی سیدھے قبر کھودی جاتی ہے اور ایک لحد بغلی قبر جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کا انتظام کیا گیا اور یہ انتظام کرنے والے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسئلہ تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قبر بھی کھودی گئی اور اسی جگہ پر آپ کا جسم اطہر رکھا گیا۔ وہیں پر قریب میں رکھنے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم چند افراد مل کر 5، 10، 12 اس طرح کی تعداد میں، بعض حدیثوں میں 10 کی تعداد بتائی گئی ہے۔ 10 صحابہ آتے تھے، اس گھر میں داخل ہوتے تھے، چونکہ گھر چھوٹا سا تھا، زیادہ لوگ وہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ آتے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تنہا بغیر جماعت کے، بغیر امامت کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ جو پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ کسی نے امامت کر کے ایسے نہیں پڑھائی، بلکہ ہر شخص آتا تھا وہ اپنا تنہا پڑھتا تھا۔ 10 افراد آ رہے ہیں، 10 میں سے ہر ایک اپنا پڑھ رہا ہے، ہر ایک اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ واپس چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے 10 کر کے تمام پہلے مہاجرین صحابہ، پہلے بنو ہاشم جو نبی کے گھرانے کے لوگ تھے، اہل بیت، وہ افراد آئے، انہوں نے نمازیں پڑھی۔ ان کے بعد مہاجرین آئے، انہوں نے سلسلے وار نمازیں پڑھی۔ پھر انصار آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد بقیہ جو ادھر ادھر کے افراد تھے دوسرے قبائل کے، وہ لوگ آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ جب تمام مردوں نے نماز پڑھ لی تو بعد میں عورتیں آئیں، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی، عورتوں نے بھی آ کر وہاں نمازیں پڑھی، اور یہ نمازیں بھی تنہا تھیں۔ جب عورتیں نماز پڑھ کر چلی گئیں تو بعد میں بچے آئے اور انہوں نے نمازیں پڑھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بعض مرتبہ عورتوں کی نماز کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، کیا اگر کہیں پر مسجد وغیرہ میں نماز جنازہ چل رہی ہو تو کیا عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، لیکن ہم نے دیکھا ہے تقریباً گھرانوں میں مرنے والے کے گھر کے اور گھر کی خواتین
ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتی۔ تقریباً گھر میں مرنے والوں کے جو خواتین ہوتی ہیں، ان کی ماں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، دیگر خالائیں ہیں، اور جو خواتین ہیں، یہ لوگ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ رونا دھونا کر کے جس طرح سے الوداع کرنا وہاں سے الوداع کر دیتے ہیں۔ مرد انہیں مسجد لے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عورتیں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، نہ ان کے لیے باہر مسجد میں انتظام ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جس قوم کی اکثریت ہے، جن لوگوں کی اکثریت ہیں، ان کے پاس تو عورتوں کے لیے جماعت ناممکن ہی ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت مساجد میں آنے پر زمانے سے پابندی لگا رکھی ہے۔ عیدگاہ نہیں آ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، مدرسوں میں بچیاں نہیں پڑھ سکتی۔ نہ جانے کہاں سے انہوں نے یہ فتویٰ نکالا، اور تقریباً 70 سال سے یہ فتوے پر قائم ہیں، دائم ہیں، مضبوطی سے بالکل چٹان کی طرح وہ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، ٹس سے مس ہونا نہیں چاہتے، اور یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ ان کا یہ فتویٰ، ان کا یہ نظام مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہیں۔ لیکن ابھی قریب کی بات ہے، ہم نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں، یا جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، ان کا ایک فتویٰ دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ ایک اخبار والے کو بیان دیا ہے، رپورٹر کو، تو ایک اخبار میں ان کا وہ بیان نقل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں جہاں عورتوں کے لیے آنے کا نظام ہے، ان کے لیے مسجد کا نظام بنایا گیا ہے کہ وہ جمعہ میں یا عیدین میں آ سکتی ہیں، وہ عین اسلام ہے، وہ عین اسلام ہے۔ یہ 2023 میں، انہیں بھی تقریباً 50 سال ہو گئے، 50 سال کے بعد اب یہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عین اسلام ہے یہ، اور جن لوگوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی ساری قوم کو بتا دیا کہ آپ جو مساجد میں عورتوں پر پابندی لگا رکھے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن دیر آیت درست آیت، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 70 سال لگے، 2-3 نسلیں ختم ہو گئی ان کی، اور مخالفت کرتے کرتے دشمنیاں کرتے کرتے لوگوں پر حملے کرتے کرتے آج کم سے کم انہیں عقل آئی ہے کہ ہاں، نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور مساجد میں عورتوں کے لیے نماز کا انتظام کرنا یہ اسلام میں ہے۔ ابھی تک ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے حضرت جیوں نے، ان سب نے غیر اسلامی کام کیا ہوا تھا اور دادا گیری کیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کے خلاف کام کر کے اور اسلام کے مطابق عمل کرنے والوں پر حملے کرتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، وہابی کہتے تھے، انگریز کہتے تھے، نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ لیکن آج کم سے کم اعتراف تو کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ازواج مطہرات نے پڑھی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی، اسی طرح سے دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ مسلم خواتین نمازیں پڑھ رہی ہیں، اسی طرح بچوں نے آ کر بھی وہاں پر نماز پڑھی۔ نمازیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رات کے وقت میں منگل کا دن یہ نمازوں میں مکمل ہو گیا۔ لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، وقت کافی زیادہ لگ گیا، کیونکہ اگر ایک ساتھ نماز ہوتی تو تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اندر معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن 10-12 افراد کو آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پھر چلے جانا ہے، پھر دوسرے 10-12 آئیں گے، وہ پڑھیں گے، پھر جائیں گے۔ اس طرح آنے جانے میں مرد ختم ہوں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، اس سے وقت زیادہ لگ گیا اور منگل کا دن پورا ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ پھر بدھ کی رات شروع ہو گئی۔ منگل کے دن جو رات آتی ہے اس کو بدھ کی رات کہتے ہیں، وہ رات شروع ہو گئی، اور رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما علمنا بدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا صوت المصاحی من جوف اللیل من لیلۃ الاربعاء۔ وہ کہتے ہیں کہ بدھ کی رات کو جب ہم نے ہمارے گھر کے بازو میں کھدائی کی آوازیں سنی، پھوڑے چل رہے ہیں اور اس طرح سے یعنی قبر کی کھدائی ہو رہی ہیں، اس میں بند کیا جا رہا ہے، یہ جو حرکتیں ہو رہی تھی، جو آوازیں آئی، تب ہمیں معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔
اور کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی رات کو ہو رہا تھا۔ بدھ کی رات کو جب یہ کدالوں کی اور پھاوڑوں کی آوازیں آنے لگی تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ کا جسد مبارک اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر آپ کی تدفین عمل میں آئی تھی، اور وہ جگہ آج مسجد نبوی کے بالکل بازو میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے کہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ مسجد کے باہر ہیں۔ بعد میں جب مسجد چھوٹی ہو گئی، مصلیان کی تعداد بڑھنے لگی، تو بعد میں آنے والی سرکاروں نے مسجد کی توسیع کر دی۔ مسجد کی توسیع ہونے کی وجہ سے اب اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ حصہ مکمل مسجد کا ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے، لیکن اس گھر کے پیچھے وہاں اصحاب صفہ کی وہ جگہ موجود ہے، اس کے بعد مسجد کا پورا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے لوگ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ کو لے کر کوئی اگر یہ دلیل لیتا ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنائی جا سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، ہم کہیں گے یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں نہیں بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، وہ گھر میں ہیں۔ اور پیچھے کا جو حصہ ہے جو اور آگے تک چلا گیا تو حقیقت میں مسجد کی توسیع کی وجہ سے ہوا، مسجد کی توسیع کی وجہ سے ہوا۔ اور مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ لی گئی جہاں پر پہلے قبریں موجود ہیں تو حکم یہ ہے کہ ان قبروں کو اکھاڑا جائے، ان قبروں کو اکھاڑا جائے، اور اس میں جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو نکال کر کسی اور جگہ دفن کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن یہاں پر وہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے، لہذا نبی کے جسم کو اب وہاں سے کسی اور جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کیا جانا ہوتا تو یہ زندگی میں ہی ہو جاتا، زندگی میں ہی، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بقیع میں دفن کیا جا رہا تھا تو آپ کی تدفین بھی وہاں عمل میں آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنی مساجد میں قبر بنائے یا قبر کے اطراف میں مسجد بنائے تو یہ درست نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، اس کی وجہ سے اس مسجد میں شرک کی شروعات ہوتی ہے، اور ایسا ہم نے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر کئی جگہوں پر دیکھا ہے جن مساجد میں قبریں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ پھول ہیں، چادریں ہیں، اس کے اطراف میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اودبتی لگاتے ہیں، طواف بھی ہوتا ہے، نماز یہاں پڑھتے ہیں، دعائیں جا کر وہاں کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز اللہ کی عبادت ہے اور دعا وہاں مردوں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک کا اڈا ہوتا ہے، شرک کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگ سلام پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں جو عرب افراد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں آگے چلیے، آگے چلیے، حاجی صاحب آگے جائیے، آگے جائیے، حاجی صاحب چلتے رہیے، یہاں نہیں رکنا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ جب منع کرتے ہیں رکنے سے تو ہمارے لوگ بہت سے گالیاں دے دیتے ہیں اسی جگہ پر۔ نبی کے سامنے مسجد نبوی کے اندر مسجد میں کھڑے ہو کر نبی کی قبر ہے، ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ مسلمان جو دنیا میں سلام پڑھتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، جو ساری دنیا میں سلام پڑھتے ہیں محبت میں، یہ وہاں جب نبی کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، یہ آل سعود فنا ہے، یہ وہابی فنا ہے، یہ ایسے ہیں، یہ فنا ہیں، یہ برباد ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مسجد نبوی کی، نبی کی مسجد میں جا کر وہاں نبی کی امت کو گالیاں دینا، نبی کی قبر کے سامنے کھڑے رہ کر لعن طعن کرنا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہیں؟ وہاں کھڑے رہ کر ان کو دعائیں کرنی ہیں،
لیکن بجائے دعائیں کرنے کے یہ وہاں ذمہ داری کرنے والے، نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، خدمت کرنے والے ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کی مسجد کی حفاظت کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، نبی کی مسجد کا نظام سنبھالنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے ملک میں اس طرح کا شور مچاتے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کو نبی سے محبت نہیں ہے، ایک رسم ہے، ایک شور مچانا ہے، نعرے لگانا ہے، بس اسی رسم پر چل پڑیں، ورنہ دلوں میں اگر نبی سے محبت ہوتی تو ایسی رسم کا استعمال کبھی نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جب بھی آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھنے کی بھی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔